آئیں گے تو اندر سے پوچھا جائے گا کون؟ فرمایا جائے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ فوراً کھولیں گے تو کہیں گے کہ آپ کے لیے ہی ہمیں کہا گیا تھا کہ جنت کے دروازے کو کھولنا ہے، اس لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف فرما ہوں گے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جائیں گے. اب جنت کی جو باہر گھنٹی ہے وہ ایک کنگن ہے، اس کو اس طرح بجائیں گے تو پوری جنت کے اندر، اب جنت اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اور لمبائی اللہ کے علاوہ نہیں جانتا. پوری جنت کے اندر اس کی گھنٹی کی آواز پہنچ جائے گی اس میں. تو جب آدمی جنت کے اندر، پھر سارے لوگ اپنی اپنی جنتوں میں جب جائیں گے تو جنت کے اندر جاتے ہی اس کے جو غلمان ہوں گے، جیسے کوئی خادم آدمی رکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں خدمت کے لیے، آدمی ملازم رکھ لیتا ہے. اسی طرح وہ بے شمار ملازم کو فرشتے ہوں گے، بے شمار ملازم اس کے ارد گرد گھومیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ملازم ہیں اور ہم تمہاری خدمت دار ہیں. تو وہ جائیں گے، پھر فوراً تیزی سے جا کے حوروں کو بتائیں گے، جو اس کی جنت کی بیوی ہوگی اس کو جا کے بتائیں گے کہ تمہارے شوہر آئے ہیں. یعنی وہ دنیا والا نام جو ہمارا رکھا ہوا ہے، وہ جو غلمان ہوں گے وہ جا کے اس کو بتائیں گے کہ تمہارا شوہر آیا ہے، یہ نام، دنیا والا نام بتائیں گے کہ یہ نام والا. تو جب وہ اس کے پاس، وہ پھر دور سے آئیں گی اور دیکھیں گی، ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی جو جنت کی حوریں ہیں. اب یہ جنت کا جو داخلہ ہے یہ ایمان کے اوپر ہے اور جنت کے اندر کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اعمال کے اوپر ہے. تو جنت کا داخلہ ایمان پر ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. جو ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی صفات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ملائکہ، نبیین، کتب پر، تو وہ جنت کے اندر جائے گا اور اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اگر وہ کلمہ پڑھتے ہی مر جائے، کوئی عمل نہیں کیا، اس ایمان پر دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اور باقی جو جنت کے اندر وہ اپنے ایمان، اپنے کسب کا جو اللہ نے اس کو اعمال دیے ہیں اس کا بدلہ ہوگا. تو جب وہ جنت کے اندر جنتی جائے گا تو اب پہلے تو یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو غلمان اتنے خوبصورت ہو گئے، ان کو دیکھ کے سجدے میں پڑ گئے، یہ کہاں سے اتنے؟ تو کہے گا ہم تو تمہارے غلام ہیں، ہمیں رب نہ سمجھو، ہم تو تمہارے غلام ہیں. اس کے بعد پھر بیویوں کو ان کے کہا جائے گا، وہ آئیں گی اور بعض بیوی ایسی ہوں گی جن کی گول آنکھیں ہوں گی، فربا چشم، گول آنکھیں، موٹی آنکھیں، بعض کی پتلی اور لمبائی والی آنکھیں ہوں گی. اسی طرح وہ جب ان کو ملے گی تو وہ ان کے پاس آئیں گی، جب ان کو خبر ملے گی تو اس کے پاس وہ بھاگتی ہوئی آئیں گی. اب جب ان کے پاس وہ حوریں ساری اکٹھی ہو جائیں گی، وہ ایک نہیں ہے، عمل کی وجہ سے لاکھوں حوریں ہیں لیکن اعمال کا بدل ملے گا. حوریں سب سے زیادہ کس چیز پر ملتی ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا سبحان اللہ پر جنت میں درخت ملتا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی آدمی چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو سونے کا محل جنت کے اندر ملتا ہے. ایسے حوریں بھی ہیں، تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ کی راہ کے اندر نکلنا، یہ حوروں کو کھینچتا ہے. بہت زیادہ حوریں اس چیز سے ملتی ہیں اور جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا ہے، پورے دین کے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے حوریں تیار ہیں. ان لوگوں کے لیے حوریں ملتی ہیں. ایسے محلات کے لیے اعمال ہیں اور جنت کے لیے، اس کے نہروں کے لیے اعمال ہیں، ایسے اس کے لیے بھی اعمال ہیں. اللہ کی رضا کو راضی رکھنا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ان فی الجنت حورا، جنت کے اندر ایک حور ہے، اسمہا لائبہ، اس کا نام لائبہ ہے. اب یہ 4 چیزوں سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مشک، عنبر، زعفران کا پھول، یعنی چاروں کو مکس نہیں کیا بلکہ پاؤں سے لے کر گھٹنے تک مشک سے ہے، گھٹنوں سے رانوں تک جو ہے زعفران سے ہے، رانوں سے نصف بدن تک یہ ہے، یہ کافور سے ہے، اور آگے پھر یہ مشک سے عنبر، زعفران اور کافور، ان چاروں چیزوں سے اس طرح. اور اللہ نے اس کو آب حیات پلایا ہے، آب حیات.
اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہے ساری حوریں جنت کی جو ہے وہ اس کی عاشق ہیں، حوریں لائبہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے لائبہ اگر دنیا والے تیرا حسن دیکھ لیں تو سب کچھ لٹا دیں تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہے، اس نے کہا جس نے مجھے حاصل کرنا ہے وہ اپنے رب کو راضی کر کے، تو رب کی رضا کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو خوشی اپنے بندے کی وہ سجدے کی حالت، نماز اور نفلیں اور تہجد پڑھے گا، یہ چیزیں اللہ رب العزت کے راستے میں جائے گا، نیکی کا حکم و برائی سے منع کرے گا، اور حوروں سے اس کی منگنی ہوگی، اس سے حوریں زیادہ ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک سبحان اللہ کہے گا، یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام ما یقطعھا، ایسا بڑا درخت ملے گا اگر 100 سال بھی گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ کاٹ نہیں سکتا، اگر اس کے گرد چکر لگائے تو وہ گرد چکر لگا کر نہیں آ سکتا، وہ اونٹ چلتا چلتا بوڑھا ہو کے مر جائے گا، اس کا گلائی تنا اس کا چکر کاٹ نہیں سکتا۔ پھر جب وہ جنت کے اندر کینکر دیکھے گا تو جنت کے اندر کینکر جو ہے وہ مرجان کے ہوں گے۔ قرآن کے اندر تھا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا کہ ہم تمہارے لیے انسانوں کے لیے لؤلؤ موتی، مرجان مرجان، جو کہتے ہیں نا مرجان یہ کسی پہاڑ، مرجان کا آج تک دنیا میں کوئی دریافت نہیں ہے کہ پہاڑ کوئی ہے، تو کہے گا وہ جھوٹ، کیونکہ مرجان موتی اللہ نے کہا ہم سمندر سے نکالتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اس سمندر سے ہم مرجان اور لؤلؤ موتی نکالتے ہیں۔ موتی اس لؤلؤ کا نام مروارید ہے، جو یہ صدف اس کا نام ہے اس سپی کا جس کے اندر سے یہ موتی نکلتے ہیں، اور نہ اگر انسان نکالے تو وہیں جب اندر تیار ہو جاتا ہے وہ اگل دیتی ہے سمندر کی تہوں۔ اور مرجان کا پتھر ہمیشہ جس دیکھو گے نا اصلی، اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی شک دراڑ ہوگی، سمندری شوریلے پانی سے اس پر دراڑ پڑ جاتی ہے، یہ کھردرا ہوگا، اس پہ چمک نہیں ہوگی، مرجان کا وہ پتھر ہے۔ بعد میں اس کو جو چمک دینی ہوتی ہے جس طریقے سے بف مارتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو چمک دیتے ہیں، ورنہ مرجان کا پتھر جب نکلتا ہے اس میں چمک نہیں ہوتی شوریلے، یہ سمندروں سے ہی نکلتا ہے مرجان۔ تو جو کینکر ہوں گے جنت کی کینکریاں ہوں گی، حدیث پاک میں آتا ہے یہ مرجان کی کینکریاں ہوں گی، اور اس کا جو گارا جیسے یہاں مٹی اور ریت ہوتی ہے تو وہ گارا جو ہے وہ کافور کا ہوگا، جب ہوا چلے گی تو وہ اڑے گا اور ٹکرائے گا جسموں کے ساتھ اور خوشبو ہوگی۔ یہاں اگر اندھیری چل جائے تو کیسی بھرمار ہوتی ہے مٹی، اور ایسا اڑتی ہے دور اڑتی ہے کہ آدمی آنکھیں میں چلی جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی۔ وہ حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت سوقا، جنت کے اندر ایک بازار ہے، یہ یاتون کل جمعۃ، ہر جمعے والے دن یہ لوگ سارے اس بازار کے اندر آئیں گے، فتحشو فی ثیابہم، وہ جب ہوا چلے گی یحب الريح الشمال، شمال سے ایک ہوا چلے گی تو یہ سارا اس بازار کے اندر جو کافور اور جو ہوگا سارا اڑا کے اس کے جسموں کو ان کے چہروں کو لگیں گے۔ فتحشو فی ثیابہم وجوہہم وثیابہم، جب وہ ان کے چہروں اور کپڑوں کو ٹکرائے گی فیزدادون حسنا وجمالا، ان کے حسن اور جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں مٹی منہ پہ پڑے تو منہ شیشہ جا کے دیکھے تو بھدا منہ ہو جاتا ہے، آدمی فوراً صوبن سے دھوتا ہے کہ منہ کو صحیح نکال۔ وہاں جب فتحشو فی وجوہہم وثیابہم، ان کے چہروں اور کپڑوں کو جب یہ ہوا ٹکرائے گی فیزدادوا حسنا وجمالا، ان کے حسن اور جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ فیرجعوا الی اہلہم، جو اپنے گھروں میں لوٹیں گے اپنی بیوی کے پاس، بیویوں کے پاس، تو وہ کہیں گی واللہ قد حسنا وجمالا، وہ کہیں گی کہ خدا کی قسم لقد ازددتم، خدا کی قسم زیادہ بڑھ چکا ہے تمہارا حسن اور جمال۔ یہ بھی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہمارے وہاں آنے کے بعد تمہارا بھی حسن اور جمال بڑھ چکا ہے۔ ان کا ویسے گھروں میں محلات میں بیٹھے بڑھ جائے گا، ان کے ساتھ وہ ہوا ٹکرائے گی اور وہ ویسے ان کا وہ بڑھ جائے گا۔ حسن اور جمال میں ہر جمعے اضافہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہاں آدمی بڑا ہوتا ہے، اب 30 سال کا ہوتا ہے، 33 سال کا جوان، اس کے بعد پھر 40 سال، پھر نیچے گراوٹ شروع ہوتی، منہ میں حسن ختم، جھرلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بالکل اینڈ ہو جاتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ایسا منہ بھدا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، بالآخر کمر توڑ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ وہاں ہر جمعے حسن بڑھے گا، ہر جمعے حسن بڑھے گا، کل جمعہ، ہر جمعے جائیں گے
اس بازار کے اندر ہوائیں چلیں گی حسن بڑھ جائے گا، اگلا جمعہ آئے گا پھر اسی طرح ہوگا، حسن بڑھتا رہے گا، حسن کم نہیں ہوگا۔ ایسا اللہ رب العزت نے وہاں نظام رکھا ہے۔ ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، بابا یقال لہ ریحان، اس کو ریحان کہتے ہیں، یہ روزے والوں کے لیے ہے۔ باب الصیام بھی اس کو کہتے ہیں، باب الریحان بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مال کا آدھا اللہ کو دے دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، جنت کے ہر دروازے سے اس کی پکار آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جب آدمی، فرمایا کہ باب الصیام ہے، اسی طرح باب الجہاد اور باب الصلاۃ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق جیسے باب ذکر ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ باب الصدقہ ایک جنت کے دروازے کا نام ہے، وہ اس سے داخل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو جنت کا ہر دروازہ اس کو پکارے کہ میرے اندر میں داخل؟ تو فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہوگے کہ جو جنت کے ہر دروازے سے تمہاری پکار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایسا اللہ رب العزت نے ان کو انعام دیا ہے۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اپنے مال کا آدھا خرچ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے، جنت کے ہر دروازے سے اس کی پکار آئے گی۔ ایسا تو جنت میں اب جانا ہے، تو جنت کے اندر جب یہ جائے گا تو اس کے اندر پھر نہریں ہیں، اور اس کے اندر ہر جگہ صدر نشیں ہیں، ہر جگہ صدر نشیں جگہ ہے۔ مثلا جنت ایسی بنی ہے جہاں بیٹھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ بیٹھنے کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ جیسے اگر کوئی مہمان خصوصی آتا ہے، کوئی جلسہ کرواتے ہیں، مہمان خصوصی کے لیے سب سے بہتر جگہ بناتے ہیں، سٹیج بناتے ہیں، اس کے اوپر صوفے ہوتے ہیں۔ عام جو سٹیج پر بھی آتے ہیں صوفے علیحدہ ہوتے ہیں، جو مہمان خصوصی اس کی کرسی علیحدہ ہی ہوتی ہے کہ یہ مہمان خصوصی۔ جنت کے اندر ہر جگہ مہمان خصوصی والی جگہ ہو، جس کو میں صدر نشیں جگہ، کہ جس کو صدر کو بٹھانا ہو، پورے پاکستان میں صدر مملکت کی کرسی علیحدہ ہی ہوتی ہے، باقی وزراء جو سارے ہیں اس کی ایک ہی کرسی ہوتی ہے، یہ صدر کی۔ اور جنت میں ہر جگہ صدر نشیں ہے، جہاں بیٹھے گے یہی ہے صدر نشیں۔ ایسی جنت کو سجایا گیا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہی جائے گی کہ یہ عام جگہ ہے، ہر جگہ ایسا ہے جیسے یہ صدر کے لیے اس کو سجایا گیا ہے۔ تو وہ جنتی اس کے اندر جائے گا، ہر جگہ جہاں جائے گا وہاں عیش کرے گا، ہر چیز وہاں۔ اور جنت کے پھل ہیں تو جنت کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، اور اس میں گٹھلی نہیں ہے۔ جب ایک طرف اس کو کھائے گا، چک لگائے گا تو اس کا ذائقہ اور ہوگا، دوسری طرف لگائے گا تو ذائقہ اور، تیسری طرف لگائے گا ذائقہ اور، 70 اس کو چک لگائے گا 70 ذائقے اس کو آئیں گے۔ ایسا اللہ رب العزت نے اس کو بنایا۔ اور پھر یہ نور کا ہے، چمک رہا ہوگا جیسے نور سے بنا ہوا۔ یہاں اگر کیلا جس طرح بنا کھاتے ہیں، وہاں نور کے پھل، پرندے ہوں گے تو اونٹ اونٹ جتنے پرندے ہوں گے، جو سوچے گا وہ بن کے آ جائے گا۔ اگر وہ سوچے گا کباب بنے تو وہ کباب بن کے فوراً تشتریوں میں آ جائے گا۔ اس کے جو آب خورے ہوں گے، سفید چاندی جس میں نظر آر پار ہوتی ہے، اس چاندی، اور موتی، مرجان اور یہ زمرد وغیرہ کے اس کے جو ہے وہ نگ جیسے ہم انگوٹھی میں ڈالتے ہیں، اس کے موتی اس کے ارد گرد اس کا جڑاؤ ہوگا، وہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ وہ کس طرح کے ہوں گے، وہ اس جنتی کو اس میں پانی پینے کے لیے وہ دیے جائیں گے، شراب پینے کے لیے مشک کی مہر لگی ہوگی اس شراب کی جو اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جنت کے اندر بازار بھی ہیں، جنت کے یہ دروازے بھی ہیں، پھر جنت کے اندر جو بالا خانے ہیں کچھ سونے کے ہیں، سرخ سونے کے، پھر سونے کے بھی ہیں، چاندی کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں چاندی اور 2 جنتیں سونے کی۔ جو چاندی کی جنت ہوگی ہر چیز اس میں چاندی کی ہوگی، جو سونے کی ہوگی ہر چیز اس میں، زمین تک کینکریاں تک ہر چیز اس میں سونے کی ہوگی۔ جیسے آدمی اپنا کمرہ سجاتا ہے شادی سے پہلے، ہر چیز پیسے کی کر دیتا ہے، ایک رنگ کی،
تو کیا اس میں دنیا کی اور جنت کی نسبت ہے کہ جنت پوری ہی سونے کی ہر چیز ہوگی، کہ دو جنتیں سونے کی اور دو چاندی کی جنتیں ہوگی، ہر چیز۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں، جنتان۔ ایک لڑکا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو وہ لڑکے کے پاس ایک لڑکی آئی، اب وہ اپنے گھر میں تھا اور لڑکی کو اس کے طرف رغبت تھی، تو وہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس نے اپنی طرف دعوت دی، تو یہ لڑکی نے جب دعوت دی تو اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ کر سکتا۔ پھر اس نے دوسرے دن آئی، دوبارہ دعوت دی، اپنی طرف برائی کی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ زنا والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ لڑکی اندر گھسی تو یہ خوف کے مارے وہاں ڈر گیا اور بے ہوش ہو گیا، وہ لڑکی فوراً چلی گئی، وہ بے ہوش ہوا، جب اس کے پاس لوگ گئے تو مر گیا۔ اس کو دفن کیا، راتوں رات ہی دفن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو یہ واقعہ پتا، فرمایا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ تو جب اس کی قبر پہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس کو آواز دی کہ تم اللہ کے خوف سے ڈرے اور مر گئے، کہ تم نے وہ برائی نہیں کی۔ یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اندر سے آواز آئی قبر سے، انہوں نے کہا ہاں ہاں امیر المومنین وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بے شک وہ دونوں جنتیں اللہ نے مجھے دے دی ہیں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا، یہ نہیں کوئی لڑکی بھی آ جائے، شراب سامنے ہے، حرام سامنے، جوا میچوں پر لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں پہ شرطیں لگاتے ہیں، حرام انما الخمر والمیسر، تو یہ جوا اور شراب، اسی طرح زنا، اسی طرح گالی، جیسے زنا حرام ہے ایسے غیبت بھی حرام ہے۔ تو اس وقت گناہ کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خاموش ہو جائے، دب جائے، خاموش ہو جائے، صبر کر جائے، اس کے لیے دو جنتیں۔ ضروری نہیں زنا سے بچ کے اس نے دو جنتیں لی ہیں، کوئی حرام گناہ بچ جائے، اللہ کا خوف اس کو آئے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تثنیہ کا صیغہ، دو جنتیں اس کے۔ اور اندر سے قبر سے آواز آئی کہ امیر المومنین اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا مقام قبر کے اندر ہی اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ اور حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مرتے وقت بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے، جنت نظر آ رہی ہے، سامنے جہنم نظر آ رہی ہے اسی وقت۔ پھر جنت کے اندر جو نہریں ہیں، اصل مصفہ، صاف شفاف شہر، اگر شہر کی نہر ہوگی تو اس میں ایسے دیکھے گا تو زمین، نہر کی زمین نظر آئے گی، اتنی صاف شفاف، جیسے پانی پیتے ہیں تو پانی گلاس میں اس کے پانی کا گلاس کی تہ نظر آتی ہے، پانی کی صاف پانی ہوتا ہے، ایسے شہر اتنا صاف شفاف ہوگا کہ اس نہر میں اس کی تہ نظر آئے گی۔ اسی طرح پاکیزہ شیریں اور صاف پانی کی نہر ہوگی شہر کی، پھر شراب کی نہر ہوگی، اور اسی طرح پھر دودھ کی نہر ہوگی۔ چہرے پہ اس کے ہر وقت جنت کی نعمتوں کی شادابی وہ ہوگی جنت کی۔ اسی طرح نہریں، اس کے کنارے میں حوریں کھیلتی ہوں گی، اس کا تہ جو ہے وہ سونے کی ہوگی۔ یہاں تو نہر ہوتی ہے نیچے گارا مٹی ریت، اس کی تہ سونے کی ہوگی، اس کے کنارے یاقوت اور مرجان کے جنت کے کنارے ہوں گے، اور اسی طرح اڑنے والے محل اور اڑنے والے گھوڑے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو جنت میں اتنا بڑا محل دیا جائے گا جو اس دنیا سے بھی بڑا ہو، اور اس کے اندر اگر بکری کا بچہ چلا جائے تو ایسے لگے جیسے بہت بڑے، یعنی پوری دنیا اس کے اندر چلی جائے، اس محل کے اندر ایسے لگے جیسے ایک بکری کا بچہ بنا ہو، اس دنیا سے کئی گنا بڑا محل ہوگا۔ اور جنت عدن ہے جس میں میدان مزید اللہ رب العزت اپنا دیدار کروایا۔